ناظرین، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کے اوپر حملے کا کہہ دیا ہے اور تہران کے اوپر ایک بڑا بھاری حملہ ہونے جا رہا ہے جس میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ایران کو، جبکہ ایران کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر دیدہ دلیری کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے جو ان حملوں کا جواب جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اس وقت جو ایران کے اندر اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو شروع ہوئی ہے، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، جو امپیکٹ پڑنا شروع ہو چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر جو حالات ہیں وہ کشیدگی کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر بہت سے مختلف جگہوں کے اوپر مظاہرے ہوئے ہیں، جبکہ کراچی کے اندر مظاہرہ ہوا ہے امریکی قونصلیٹ کے باہر، اور وہاں پر جو عوام جب پہنچی ہے سینکڑوں کی تعداد میں، تو پولیس اہلکار جو ہیں وہ سائڈ پر ہو گئے اور اندر جانے کے بعد عوام نے امریکی قونصلیٹ کا جھنڈا جو ہے، امریکن جھنڈا نیچے اتار دیا ہے اور وہاں پر ایرانی جھنڈا لہرا دیا ہے، اور امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد اور ایران زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے جو لیڈر کو انہوں نے مارا ہے اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اور یہ تمام معاملات پیش آنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو امریکن سیکیورٹی کی جانب جو قونصلیٹ کے اندر سیکیورٹی، وہاں سے فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں اب تک کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق 8 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 20 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو لاہور قونصلیٹ ہے وہاں پہ بھی جو عوام اکٹھی ہونا شروع ہو چکی ہے، اور عوام نے جو ہے وہاں پر ایک احتجاج کیا، اور پولیس نے اس احتجاج کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے، اور یہاں پر کوئی توڑ پھوڑ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن نعرے بازی جو ہے وہ لاہوریوں کی جانب سے، وہاں پر لوگ جو اکٹھے ہوئے ان کی جانب سے کی گئی، اور نہ صرف یہاں پر بلکہ سکردو کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر جو اوپر جو ہے یہ ہمیں حالات کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ اب آنے والے حالات میں کیا صورتحال پیش آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی، اور اس کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سوگوار جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور اس وقت بہت سے جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ایک ایسا لیڈر کہ جس نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنا ہے، وہ لیڈر کہ جس نے 86 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا، اور اس نے بہت سی تکلیفیں، بہت سے مصائب برداشت کیے، جبکہ 6 دفعہ وہ خفیہ جیل میں رہ چکا ہے، اور شاہ ایران کے ظلم و بربریت کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا، اور 1980 میں وہ اپنا ایک ہاتھ بھی وہ جو ہے وہ ضائع کروا چکا ہے، اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری، اور جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر جو ایران کی انٹیلیجنس تھی وہ اتنی ویک تھی، اتنی ناکامی تھی ان کو کہ انہوں نے جو انفارمیشن تھی وہ ایجنٹ جو موساد کا ہے وہ مکمل طور پر وہاں پر پہنچاتا رہا۔ آپ کو بتاتے چلے جائیں جو نیو یارک ٹائمز کے مطابق پہلے جو ہے وہ رات کو حملہ ہونا تھا، جبکہ جو ایرانی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی ریڈی تھی، لیکن یہ حملہ جو ہے وہ 9:40 پر ہوا، ایک پہلے حملے میں نہیں، جبکہ دوسرے حملے کے اندر جو ہے وہ جو آیت اللہ خامنئی شہادت پا چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع اور ان کے انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی جام شہادت، اور ان کے چیف جسٹس جو ہیں آرمی چیف کے وہ بھی جام شہادت نوش پا چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون ایسا غدار تھا کہ جس نے ان سارے بڑے سربراہان کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے بلایا، اور وہاں پر بلانے کے بعد ایک میٹنگ کا آغاز کیا گیا۔ جیسے ہی میٹنگ کا آغاز ہوا تو وہیں پر ایک حملہ ہوتا ہے ان کے کمپاؤنڈ کے اوپر، اور آیت اللہ خامنئی کی بہو، ان کی بانجی، ان کے نواسے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس حملے کے اندر جام شہادت نوش پا جاتے ہیں، جبکہ ابھی جو ہے وہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ کون جو آیت اللہ خامنئی کی جگہ پر جو ہے وہ سپریم لیڈر ہوگا۔ اس کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بیان جو آیا پاسداران انقلاب کی جانب سے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایران وہ ملک ہے کہ جس نے منگولوں کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اب تک جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، تو ہم کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے، ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے جو صدمے ہیں وہ برداشت کر چکے ہیں، سو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔
اور اس حملے کے بعد امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور انہوں نے بھرپور جواب دیا تو پھر امریکہ اتنا بڑا حملہ کرے گا کہ جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، توقع بھی نہیں رکھی ہوگی۔ اور ایران کی جانب سے دبئی میں، اس کے بعد قطر کے اندر اور سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں امریکی اڈوں کے اوپر۔ عمان میں ابھی حملے کیے گئے ہیں جہاں پر امریکہ کے اڈے موجود ہیں، وہاں پر ایران نے باقاعدہ طور پر حملے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں پر اسرائیل جو امریکہ کے جو اڈے ہیں وہاں پر ایران حملے کرے گا۔ اب حالات جو ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اب نئے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان کی جو وار ہے وہ بھی چل رہی ہے اور افغانستان اور پاکستان کی وار چلانے کے پیچھے جس خلیجی ممالک کا جو اس وقت تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قطر اور دبئی جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو راہ اور موساد جو ہے وہ ان کا سب کا نیکسس ہے اور اس سے پہلے جو نریندر مودی ہے وہ اسرائیل کو مل چکا ہے اور یہ تمام جو کہانی ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ جبکہ بدقسمتی سے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے نوبل پیس پرائز دینا چاہیے کیونکہ ساؤتھ ایشیا کو ایران نے جو ٹرمپ نے جو ہے وہ محفوظ کیا ہے۔ ابھی تک کی یہی معلومات ہے کہ اب تک جو ہے وہ مختلف قسم کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جس میں کہ اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کے اوپر بڑا حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کے لیے اپنے میزائل جو ہیں وہ مختلف مقامات پر داغ دیے ہیں جہاں پر امریکن جو اڈے ہیں اور اسرائیل کی جانب بھی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔